الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع محتشم سامعین وقار قرآن مجید فرقان حمید سے وہ آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جو ہر مسلمان کی زبان پر ہمیشہ ہونی چاہیے اور جس کا ذکر بڑا بابرکت ہے اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مبارک ناموں کا ذکر بھی موجود ہے جن کی برکت سے ہم ہر کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز محتشم سامعین وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بے شمار صحیفے نازل فرمائے اور 4 مشہور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جن میں سے زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، اور قرآن مجید فرقان حمید جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ نازل ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے صحیفے تھے، جتنی آسمانی کتابیں تھیں، جو علوم و معرفت کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نازل کیے تھے، جتنے علوم و معرفت کے خزانے توریت، زبور اور انجیل میں تھے، وہ سارے کے سارے بلکہ ان سے کہیں زیادہ علوم و معرفت کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سارے علوم کو سمیٹ کر سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم کو سمیٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا گیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم بسم اللہ کی با کے اندر ہیں، اور حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو میرے آقا نے باب مدینۃ العلم کہا ہے، وہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انا نقطہ تو بائے، فرمایا بسم اللہ کی با کا نقطہ میں علی ہوں۔ یعنی قرآن مجید کو سمیٹا جائے تو سورہ فاتحہ بنتی ہے، سورہ فاتحہ کو سمیٹا جائے تو بسم اللہ بنتی ہے، بسم اللہ کو سمیٹا جائے تو بسم اللہ کی با بنتی ہے۔ اور مولا علی کو رب نے وہ علوم و معرفت کے خزانے عطا فرمائے ہیں حضور کے صدقے سے کہ فرمایا با کا نقطہ میں علی ہوں۔ یعنی قرآن کو سمیٹا جائے تو علی بنتا ہے، علی کو بکھیرا جائے تو قرآن بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معرفت کے خزانے قرآن مجید کے اندر رکھے، اور پھر جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے تحریفیں ہو گئیں، یعنی ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں، کچھ نکال دیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے خود اپنے ذمہ کرم کر لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب رب کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا
تو آج 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن مجید کے کسی ایک حرف کے اندر بھی رد و بدل نہیں ہوا، کسی شد و مد کے اندر بھی رد و بدل نہیں ہوا، کسی زیر و زبر کے اندر بھی رد و بدل نہیں ہوا، کیونکہ بدلے کا زمانہ لاکھ مدد مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ علوم و معرفت کے خزانے رکھے کہ تمام آسمانی صحیفوں ساری کتابوں کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، فرمایا جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گھر کے اندر کوئی شخص ایک مستری کو بلاتا ہے کام کرنے کے لیے، وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ 1 دن کا کام ہے، 2 دن کا کام ہے، ہفتے کا کام ہے، لیکن جب کام شروع ہوتا ہے تو اتنے دنوں سے کام آگے بڑھ جاتا ہے۔ کسی رنگ کرنے والے کو بلایا جاتا ہے، وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ 2 دن کا کام ہے، لیکن 3 دن 4 دن 5 دن لگ جاتے ہیں، تب جا کے کہیں کام ختم ہوتا ہے۔ ہم کوئی آفس کا کام شروع کرتے ہیں، اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں، مگر جتنے ٹائم کا ہم نے سوچا ہوتا ہے اتنے میں سمیٹا نہیں جا سکتا، وہ اتنا بکھر جاتا ہے کہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہمارے بچے ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ جتنے ٹائم کا سوچ کر بیٹھتے ہیں اتنے میں وہ مکمل نہیں کر پاتے، پھر بھی وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے بے شمار کام جو ہم شروع کرتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے وہ ادھورے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے بسم اللہ سے ان کی ابتدا نہیں کی ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقررہ وقت سے پہلے ہی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکتیں ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، جب بسم اللہ پڑھی جائے گی تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا فقہاء نے لکھا کہ کسی بھی ناجائز کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر صاحب فتاوی نے لکھا ہے کہ اگر شراب پینے سے پہلے، زنا کرنے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے، ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اگر ہیں تو اگر غلط جگہ پر اس کو پڑھا جائے تو اس کے نقصان بھی ہیں، ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں پر بسم اللہ پڑھنا ہے اور کہاں پر نہیں پڑھنا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے اندر شیطان کو شامل نہیں ہونے دیتا، اور بسم اللہ کی برکت کے ذریعے سے وہ کھانا نور بن کر پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایسا نور بنتا ہے کہ پیٹ کے اندر جا کر سارے جسم کو نور نالا نور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے، وہ سارا کھانا اندر سے انسان کو نور نالا نور کر دیتا ہے، اور جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے فرمایا شیطان اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ مواہب الدنیا شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر ایک کافر کے شیطان اور ایک مسلمان کے شیطان کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا۔ کافر کے شیطان نے مسلمان کے شیطان کو دیکھا تو کہا کہ تم اتنے دبلے پتلے کیوں ہو، بے لباس کیوں ہو، اتنا تمہارا پراگندہ حال کیوں ہے؟ تو مسلمان کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے اللہ والے کے ساتھ ہوں جو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ وہ پانی پیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ وہ لباس پہنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، میں بے لباس رہ جاتا ہوں۔ کافر کا شیطان کہنے لگا میں تو ایک ایسے بدبخت انسان کے ساتھ ہوں
جو کسی کام سے پہلے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لہذا اس کے ہر کام کے اندر میں شریک ہو جاتا ہوں، اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے لباس میں، اس کی زندگی کے ہر معاملات کے اندر میں خود شامل ہوتا ہوں۔ جن جن زندگی کی سہولتوں سے وہ فیض یاب ہوتا ہے، ان سے میں بھی فیض یاب ہوتا رہتا ہوں، اس لیے میری ایسی حالت ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمارے ہر کام کے اندر شامل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے جسم کے اندر تمہارے خون سے زیادہ تیزی سے رفتار سے گردش کرتا ہے، تمہارے بلڈ سے زیادہ تیزی سے وہ گردش کرتا ہے تمہارے خون کے اندر، اور تمہیں ہمیشہ ورگلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رہ جائیں گے۔ لہذا ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم عموماً صرف کھانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ بعض اچھی سیرت خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے، کپڑے پہناتے، ان کو صاف صفائی کرتے، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایسی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے عذابوں سے بھی بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے جس کے اندر فرعون کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ فرعون کتنا بڑا کافر ہے، کتنا بڑا مشرک ہے، کون نہیں جانتا؟ سب سے بڑا دشمن خدا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا۔ نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ اس نے اپنے محل کے دروازے کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اسے توحید کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا، سرکشی دکھائی، خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام بار بار توحید کی دعوت دیتے دیتے جب تھک گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یا باری تعالیٰ یہ تو بڑا سرکش ہے، یہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی کے آثار مجھے نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تو چاہتا ہے میں اس کے گھر پر، اس کے محل پر عذاب نازل کروں؟ عرض کی ہاں یا باری تعالیٰ۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ تو اس کے کفر و شرک کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے دروازے پر لکھا ہوا اپنا نام دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا جس گھر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، رب کا دشمن ہو، ظالم و جابر ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے تو ایک بندہ مومن جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہو، حضور کی محبت کو سینے میں رکھنے والا ہو، اگر وہ اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھے گا تو اللہ اسے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، بسم اللہ کی برکت کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب سے محفوظ فرما دیا کہ جس گھر کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، بیماریوں سے اس گھر کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ آج کرونا ساری دنیا رو رہی ہے، گھر سے باہر نکلو تو خوف آتا ہے، بازار میں جاؤ تو خوف آتا ہے، کسی بندے سے ہاتھ ملانے سے پہلے خوف آتا ہے، کسی سے کوئی چیز لینے سے پہلے خوف آتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں، دھوتے ہیں، بڑی بڑی احتیاطیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کرونا وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی یوٹیوب پر ایک شخص کی ویڈیو دیکھی ہوگی، اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کے اندر بالکل جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے بالکل گھر کے اندر ہم نے اپنے سب گھر والوں کو محفوظ کر لیا ہے، کسی کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم باہر جاتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل لے کر آتے ہیں تو انہیں گھر کے باہر کچھ دیر رکھا جاتا ہے، پھر اس کو دھویا جاتا ہے۔ جو بندہ باہر جاتا ہے وہ واپس آ کر لباس بھی تبدیل کرتا ہے، غسل کرتا ہے۔ اتنی احتیاط برتنے کے باوجود ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، پھر بھی اس نے کہا کہ میری والدہ کو کرونا وائرس ہو گیا، پھر میری بیوی کو ہو گیا، پھر مجھے ہو گیا، اور ہمارے گھر کے 4 افراد جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اتنی زیادہ احتیاطیں کرنے کے باوجود بھی لوگ اس سے بچ نہیں سکے، تو آسان سا نسخہ ہے، رب کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرما دیا۔ اور بے شمار دعائیں آج کل چل رہی ہیں لیکن لوگوں کو وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی، لیکن میرا ایمان، میرا وجدان کہتا ہے اگر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، کسی سے ملنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، کچھ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ کرونا کیا دنیا کی ہر بیماری سے آپ کو محفوظ فرما دے گا انشاءاللہ۔
آپ کا ایمان یقین مضبوط ہونا چاہیے. جب ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی حفاظت فرما دیا کرتا ہے. ایک مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تقریر فرما رہے تھے. بسم اللہ کی یہ برکتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر کام شروع کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا کرو. اس مسجد کے باہر سے ایک یہودی عورت گزر رہی تھی. یہودی لڑکی نے جب سنا بسم اللہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس نے کہا چلو چیک تو کرتی ہوں، اگر اتنی فضیلتیں ہیں تو میں بھی اس اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہوں. وہ گھر کے اندر گئی اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا شروع کر دیا. اب وہ کھانا پکاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، آٹا گوندتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، کھانا والد کو وہ دے رہی ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے. والد نے دیکھا یہ تو میری بیٹی اٹھتے بیٹھے جاگتے سوتے ہمیشہ بسم اللہ کا ورد کرنا شروع ہو گئی ہے، کہیں یہ ہمارے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذہب کے اندر تو نہیں چلی گئی. اس نے اپنے راہبوں سے جا کر مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ میری بیٹی مسلمانوں کا ایک شعار اپنانا شروع کر دیا ہے، اس کو کیسے اس سے نجات دلائی جائے، میری بیٹی کو کیسے واپس اپنے مذہب کے اندر لایا جائے. تو کچھ راہبوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا. جب یہود و نصارہ کسی کام کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ایسے طریقے سے مسلمانوں کو ورگلا کر دھوکے دہی کے ذریعے سے اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ اس کے دل کے اندر اسلام کی نفرت آ جائے. ان راہبوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تم جاؤ اور جا کر کسی جولر کی دکان سے ایک قیمتی ہیرا لے کر آؤ، ہیرے کی انگوٹھی بنواؤ ایک قیمتی ہیرے کی، اور اسے لا کر اپنی بیٹی کو دے دو. اس بیٹی کو دو اور وہ حفاظت کے اندر رکھ دے گی، اور جب وہ کہیں ادھر ادھر چلی جائے تو اس انگوٹھی کو نکال کر تم دریا کے اندر پھینک دینا. گھر کے اندر نہ رکھنا کہ اسے پھر مل سکتی ہے، وہ ڈھونڈے گی تو، لہذا اسے دریا کے اندر پھینک دینا. پھر ایسا کرنا کہ ہماری ایک دن دعوت کرنا، ہم تمہارے گھر کے اندر آئیں گے تو بیٹی کو کہنا کہ وہ امانت ان لوگوں کی ہے جو مہمان آئے ہیں، لہذا ان کو دینی ہے. تو جب اس سے مانگو گے اسے نہیں ملے گی تو اس کا ایمان اس کا یقین اسلام سے ٹوٹ جائے گا، لہذا آسانی سے تمہاری بیٹی جو ہے جو واپس تمہارے مذہب کے اندر آ جائے گی. اس نے ایسا ہی کیا. اس نے سونار سے جا کر ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی بنوائی اور بنوا کر وہ انگوٹھی جا کر اس نے اپنی بیٹی کو دی. بیٹی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندوا سے کہیں نا سبحان اللہ. بیٹی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس انگوٹھی کو لیا، اپنے صندوق کو کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سے ڈبیا نکالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر انگوٹھی کو رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے واپس رکھا، صندوق کو بند کر دیا. والد نے یہ سارا ماجرا دیکھ لیا. جب بیٹی کہیں باہر پڑوس کے اندر گئی تو والد نے اس انگوٹھی کو نکالا اور نکال کر جا کر اس کو دریا کے اندر پھینک دیا اور واپس آ کر راہبوں کو بتایا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اب فلاں وقت آپ کی دعوت ہے، آپ آ جانا، میں آپ کی دعوت کے انتظام کے لیے بازار میں جا رہا ہوں، کچھ خرید کے لاؤں گا، آپ کی دعوت ہوگی، گھر کے اندر جاتے ہیں، آج ہماری بیٹی واپس ہمارے مذہب پر آ جائے گی، اس خوشی میں تمہاری دعوت ہے. اب راہبوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے. وہ بازار کے اندر کچھ لینے کے لیے جب نکلا دیکھا آگے سے ایک مچھلی والا آ رہا ہے. اس نے مچھلی فروش سے کہا کہ میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، مجھے مچھلی دے دو. اس نے مچھلی خریدی اور گھر میں لے جا کر اپنی بیٹی کو دی کہ بیٹی کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر دو. بیٹی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مچھلی پکڑی اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پیٹ کو چاک کیا تو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر وہی انگوٹھی موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا. اس بیٹی نے دیکھا یہ تو ہو بہو ویسی ہی نظر آ رہی ہے. اس نے صندوق کو کھولا، اس میں سے ڈبیا نکالی، دیکھا اس کے اندر انگوٹھی موجود نہیں تھی. سمجھ گئی کہ یہ میرے خلاف سازش تھی. اس کا یقین، اس کا ایمان اسلام کے اوپر اور پختہ ہو گیا. اس نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ڈبیا کے اندر واپس انگوٹھی کو رکھ دیا. اب والد جب ان مہمانوں کو لے کر گھر کے اندر آیا، راہبوں کو بٹھایا، بیٹی کے پاس آیا، بیٹی جن لوگوں کی امانت ہے وہ آ گئے ہیں، آؤ ان کے لیے کھانا بھی دو اور وہ انگوٹھی بھی مجھے دو، میں ان کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اب جب بیٹی نے صندوق کھولا، انگوٹھی نکال کر والد کے سامنے پیش کی تو والد حیران ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا بیٹی میں نے تجھے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑے امتحان کے اندر ڈالا تھا. جس رب کا رحمان اور رحیم نام تو پکارتی ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے وہ رب سچا ہے. یہ کھانا بعد میں مہمانوں کو دیا جائے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دائرہ اسلام کے اندر تھا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا. اب کلمہ پڑھا، والد نے انگوٹھی لی، جا کر راہبوں کے پاس پہنچا. راہبوں نے پوچھا ہاں بھائی بتا کیا بنا؟ اس نے ہاتھ کے اندر انگوٹھی لا کر ان کے سامنے رکھ دی. اس نے کہا یہ کیا تو نے دریا کے اندر نہیں ڈالا تھا؟ ہاں میں نے دریا کے اندر ڈالا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم، میری بیٹی نے بکسا کھولا ہے تو اس میں سے نکال کر مجھے پھر واپس دے دی ہے. راہبوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جس رب کا نام وہ پکارتی
کی ہے، وہ رب سچا ہے، لہذا تو بھی کلمہ پڑھ لے، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، آؤ تمہیں بھی کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ لہذا ایک بار بسم اللہ کی برکت سے وہ سارے کا سارا خاندان اور اتنے زیادہ راہب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کس لیے؟ کس کے صدقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے سے۔ آج ریاست مدینہ کے اندر، ریاست مدینہ کا نام لے کر حکومت میں آنے والوں نے اسلام آباد کے اندر یہودیوں کے لیے مندر کی بنیاد رکھ دی ہے۔ 2000 اسکوائر فٹ زمین جو ہے وہ یہودیوں کو الاٹ کی گئی ہے، مندر بنا کر ان کو دی جائے گی۔ ارے کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا قانون ہے؟ کیا ہندوستان کے اندر کیا مسلمانوں کو مساجد تعمیر کر کے دیتے ہیں؟ وہ ہندو جنہوں نے ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا، اور انڈیا کے اندر ہماری بے شمار مسجدوں کو پچھلے عرصے کے اندر جلایا گیا، قرآن مجیدوں کو جلایا گیا، اور بے شمار ہماری مقدس اوراق کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرمان کے مطابق، باقی فقہائے کرام کے نزدیک تو اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے کہ جب مسلمان کسی ملک کے اوپر قابض ہو جائیں، اسلامی نظریات کے مطابق کسی ملک کو بنایا جائے، تو پھر اس کے اندر جتنی بھی یہود و نصارہ کی آثار ہوں ان کو مٹا دیا جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک مختلف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو ویسے ہی رکھا جائے، اگر مسلمان چاہیں تو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن ان کو ختم نہ کیا جائے، ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے جیسے کہ وہ ہیں۔ لیکن کسی نئے مندر کی تعمیر کرنا، کسی نئی عبادت گاہ کی تعمیر کرنا، یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ کبھی قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے، کبھی سکھوں کو نوازا جا رہا ہے، کبھی ہندوؤں کو نوازا جا رہا ہے۔ لہذا اسلام آباد جو اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، وہاں پر کسی بھی مندر کی منظوری ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہاں پر مندر بنایا جائے گا تو مسلمان کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ پوچھا گیا بھائی کتنے ہندو ہیں اسلام آباد کے اندر؟ تو الیکشن کمیشن نے رپورٹ دی کہ 178 صرف 178 افراد ہیں وہاں پر ہندو، جو ہندو مذہب کے اوپر عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ تو 178 لوگوں کے لیے تم نے اتنی بڑی زمین الاٹ کر دی ہے، اور پھر وہاں پر مندر بنا کر دینے والے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ملک پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، کیا ہمارے حکمرانوں نے کوئی ایک مسجد تعمیر کروائی ہے؟ مسلمانوں کی عبادت کے لیے کیا کوئی ایک مدرسہ اسلامی کام کے لیے بنایا ہے؟ وہ مدرسہ بنانا تو دور کی بات ہے، کسی مسجد اور مدرسے کی ہیلپ بھی کبھی کی ہے؟ کہیں کہا ہے کہ ہم مساجد کی اماموں کی تنخواہیں دیں گے، ہم مدارس کے اساتذہ کی، دین کے کام کرنے والوں کی تنخواہیں دیں گے؟ جب اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر دین اسلام کے کام کرنے والوں کی ہیلپ نہیں کی جاتی تو ہندوؤں کو کیوں نوازا جا رہا؟ تو کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر مندر بنایا جائے؟ تو پھر کہیں اسلام آباد کے اندر مندر بنانا نامنظور، نامنظور، بلند آواز سے نعرہ لگانا ہے۔ اسلام آباد میں مندر کا بنانا نامنظور، اسلام آباد میں مندر کی بنیاد، اسلامی ریاست کے اندر مندروں کی تعمیر، ہرگز کوئی مسلمان اس کام کو قبول نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے بنیاد رکھنی ہے تو اسلامی ریاست کے اندر مساجد کی بنیاد رکھو، مدارس کی بنیاد رکھو، یونیورسٹیوں کا قیام کرو۔ باقی یہودی، عیسائی، سکھ ہمارے ملک کے اندر اقلیت بن کے رہ رہے ہیں تو 1000 بار رہیں، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کی جو عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں وہ وہاں پر 1000 بار عبادتیں کریں، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر کسی مندر کی بنیاد رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایسے تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔